الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم حکم صاحبان، معزز سامعین اعظام، آج میں آپ حضرات کے سامنے حالات حاضرہ کے پیش نظر ہندوستانی مسلمانوں کی ذلت و پستی کے اسباب اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے علاج کے اہم ترین موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی آج میں آپ کو اس قوم کی داستان رنج و الم سناؤں گا جس کو خیر امت سے ملقب کیا گیا ہے۔ اس ملت کی پسماندگی و درماندگی، پریشانی و ذبح حالی اور شکستہ حالی کا ذکر کروں گا جس سے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو آئیے اس موضوع کے تحت ہم ان اسباب و عوامل کو تلاش کریں جس کی وجہ سے امت اسلامیہ کو ذلت و نکبت سے دوچار ہونا پڑا، طرح طرح کے مصائب و آلام کی چکی میں پیسنا پڑا، ظلم و استبداد اور قتل و غارت گری کے گڑھے میں گرنا پڑا، جبر و تشدد اور فرقہ وارانہ فسادات کے پہاڑ سے ٹکرانا پڑا۔ آج ہم غور کریں آخر وہ کون سی وجوہات ہے جن کی بدولت ہمارا اقتدار ہم سے جاتا رہا، عزت جاتی رہی، رعب و دبدبہ ختم ہو گیا، حاکم سے محکوم، آقا سے غلام اور غالب سے مغلوب بننا پڑا۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے عزت و عظمت اور شان و شوکت کا وعدہ فرمایا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ کہ اے مسلمانوں پست ہمت اور غمگین مت ہو، تم ہی سربلند اور کامیاب رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن کامل بن جاؤ۔ ایسے ضعیف الایمان مومن بننے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمالیہ پہاڑ کی طرح اپنے ایمان و یقین کو ٹھوس بنانا ہوگا، اپنے ایمان کو سد سکندری جیسا پختہ بنانا پڑے گا، ایمان کی حلاوت و چاشنی اور مٹھاس اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، تب جا کر تمہیں عزت و شرافت کا تاج پہنایا جائے گا، سربلندی و کامیابی تمہارے قدم چومے گی، عظمت و شوکت تم کو نصیب ہوگی اور زمانے میں تم جدھر بھی جاؤ گے کامیابی و کامرانی تمہاری استقبال کرے گی۔ سامعین باتمکین، اللہ رب العزت کے وعدے کے مطابق پھر آج کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کو عزت و شرافت حاصل نہیں، سیادت و قیادت نہیں، جہاں حکمرانی کا منصب حاصل نہیں، امامت و سیادت حاصل نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آج مسلمان حقیقی مسلمان نہیں رہے، آج مسلمان صرف زبانی جمع خرچ کرنے والے رہ گئے، آج مسلمان صرف زبانی جمع خرچ کرنے والے رہ گئے، قوانین اسلام سے منہ موڑ کر، اسلام کے اصولوں کو توڑ کر پھر اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتے ہیں۔ قرآن کو بالائے طاق رکھ کر ذلت و رسوائی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں، سنت نبوی سے منہ موڑ کر در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں۔ ایک در کو اس نے ٹھکرایا تو آج سارے دروں سے انہیں ٹھکرایا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہندوستان کا جائزہ لیجئے، ہندوستان کے گوشے گوشے میں مسلمانوں کا ظالمانہ قتل عام ہو رہا ہے، غارت گری، لوٹ مار اور فتنہ فساد کا لاوا پوری طرح پھوٹ چکا ہے۔ آج یہ تنگ نظر دنیا مسلمانوں کو کم ہمت سمجھ کر ہر موڑ پر اسے دبانے کی کوشش کر رہی ہے، اسے تیز نظر سے دیکھ رہی ہے، ہر طرف اسے ستایا اور آزمایا جا رہا ہے، کہیں ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، تو کہیں مصائب و تکالیف کے جیل خانے میں بند کیا جا رہا ہے، تو کہیں فرقہ وارانہ فسادات کے ذریعے رنگوں کے بجائے مسلمانوں کی خون سے ہولیاں کھیلی جا رہی ہے، کہیں اس کے معصوم بچوں کو تہتیغ کر کے اسے تڑپایا جا رہا ہے، تو کہیں اس کی بہو بیٹیوں کی عصمت دری کر کے اسے دلیل وقار کیا جا رہا ہے۔ ہاں مجھے کہنے دیجئے یہ وہی ہندوستان ہے جس کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے اپنا خون بہایا تھا، جس حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، اپنی بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا تھا، لیکن آج مسلمانوں کی جد و جہد اور کد و کاوش کو بالکل بھلایا بلکہ مٹایا جا رہا ہے، اس کی تمام تر قربانیوں کو پس پش ڈالا جا رہا ہے، آج مسلمانوں کو ہندوستان سے نکالا جا رہا ہے، آج ہر چہار جانب ہندی ہندو ہندوستان ملا بھاگو پاکستان کے نعرے لگ رہے ہیں۔ آج اس ملک کے فرقہ پرست غداروں کا کہنا ہے کہ ہندوستان ہندو راشٹر بنے گا،
کل ہمارے اکابر نے خون کی ندیاں بہا کر ظالم و جابر انگریزوں کے پنجوں سے غلامی کی زنجیر سے اس ملک کو آزاد کرایا. آج اس ملک کے فرقہ پرست غدار ہندوستان کے ٹھیکیدار بن رہے ہیں اور کہتا ہے کہ ہندوستان ہندو راشٹر بنے گا. لگتا ہے کہ ہندوستان اس کے باپ و دادا کی جاگیر ہے جو اسے وراثت میں ملا ہے. جب گلستہ کو خو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ.